اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم الحجة الثانی عشر المہدی المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ما تكاملت نبوة للنبي حتى قر بفضلها ومحبتها. ایام اعزاء فاطمیہ سلام اللہ علیہا پیش ہے چل رہے ہیں. خواہش یہ ہے کہ عظمت جناب زہرا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند لمحات ثواب جاریہ کے طور پر حاضر رہوں. اللہ نے بہت بلند مرتبہ رکھا جناب زہرا کا. معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کوئی نبی ان کو اس وقت تک نبوت نہیں دی گئی جب تک کہ نبی نے جناب زہرا کی فضیلت اور آپ کی محبت کا اقرار نہ کر لیا. بغیر جناب زہرا کی محبت کے اقرار کے انبیاء کو نبوت نہیں ملی. بعض روایتوں میں اوصیاء کو وصایت و ولایت نہیں ملی بغیر ولایتیں اور بغیر محبت زہرا کے اقرار کے. عظیم ذات ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں وہ تحفہ جو مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. کس انسان کو مشکلات نہیں ہوتے ہیں؟ ہر وہ انسان کہ جو دنیا میں رہ رہا ہے مشکلات اس کے لیے لکھ دی گئی ہیں. خاص طور سے روایات و آیات میں ذکر ہے کہ انسان کو مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور سے مومن ہے تو مومن کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. جب مشکلات کا سامنا ہے تو حل کیا ہے اس مشکلات کے لیے؟ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مشکلات سے نکالے؟ کوئی پریشان حال ہے، ناقص شدہ لڑکیاں ہیں کہ جو شادی کرنا چاہتی ہیں، اسباب مہیا نہیں ہو رہے ہیں. کوئی ہے کہ جو قرض میں مبتلا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو پریشانیوں میں گرفتار ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو ایسی عجیب و غریب مشکلات میں گرفتار ہے کہ جس کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں اس مشکلات سے کیسے نکلوں. ان تمام مشکلات کے لیے مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجرب ترین نماز ہے جس نماز کو نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا گیا. یہ کتاب معتبر کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. حتیٰ کہ استاد محترم سید حسین مہدی حسینی صاحب نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب صحیفہ نماز میں اس نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ذکر کیا. مجرب ترین نماز ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے. کہا کیسے پڑھیں؟ کہا بالکل آسان سی نماز. سب سے پہلے کس وقت پڑھیں؟ کہا وقت کوئی خاص اس کا معین نہیں ہے. آپ کو جب توفیق ہو جائے جناب زہرا سے توسل کرنے کی، چاہے تو آپ صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہے آپ شام کے وقت پڑھ لیں. اچھا کوئی خاص دن ہے؟ کہا دن بھی مختص نہیں ہے. آپ کو جو دن میسر آ جائے، شب جمعہ آپ کے لیے فرصت ہو، جمعے کا دن آپ کے لیے فرصت ہو، یا کوئی اور ایام آپ کے لیے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں تو ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں. کہا کیسے پڑھیں؟ کہا آپ نیت کریں میں نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. ایسے ہی خاتون کہے کہ میں نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. نیت کرنے کے بعد بے عین ہی فجر کی طرح نماز کو آپ کو ادا کرنا ہے. 2 رکعت نماز ہے، فجر کی طرح آپ نماز ادا کریں گے. اور جب فجر کی طرح نماز ادا کر لیجیے گا، نماز مکمل ہونے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، یہاں آپ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فارغ ہوئے، اب جناب زہرا سے توسل جو خاص ہے اس نماز کا جز ہے. کہا کیا کریں؟ کہا آپ کو 410 مرتبہ ایک ذکر پڑھنا ہے خاص انداز میں. کہا وہ کیسے پڑھیں گے؟ کہا آپ کو ایک ذکر ہے جسے یا مولاتی
یا فاطمہ اغیثینی، اے میری شہزادی، اے میری مالکنی جناب زہرا میری مدد فرمائیے۔ آپ کو یہ ذکر 410 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سجدے کی حالت میں آپ جائیے گا، سجدے کی حالت میں آپ 100 مرتبہ ادا کیجئے اس ذکر کو، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ اچھا، جب 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھ لیجئے، آپ اپنا سیدھا والا رخسار سجدگاہ پہ رکھیے گا۔ ایسا سجدگاہ لیجئے کہ جس پہ آپ چین سے اطمینان کے ساتھ اپنے رخسار کو رکھ کر کے پڑھ سکتے ہوں۔ آپ رخسار اپنا سیدھا والا رکھیے سجدگاہ پر اور کہیے گا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ جب اس رخسار سے فارغ ہو جائیے، اس رخسار کو سجدگاہ پہ رکھیے، پھر سے 100 مرتبہ پڑھیے۔ 300 مرتبہ ہو گئی، چونکہ سجدے میں آپ نے پڑھا تھا 100 مرتبہ، اس والے رخسار پر 100 مرتبہ، پھر اس والے رخسار پر آپ نے رکھا یہ 100 مرتبہ، 300 مرتبہ ہو گئے۔ آپ دوبارہ سجدے کی حالت میں جائیے، جا کر کے پھر سے آپ 110 مرتبہ کہیے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ جب آپ 410 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد سجدے کی حالت میں اپنی منت کو، اپنی حاجت کو بارگاہ جناب زہرا کو وسیلہ بنا کر کے، ذات شہزادی کونین کو وسیلہ بنا کر کے آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنا، جب آپ یہ ذکر ادا کرنا اپنی زبان سے تو اس کے معنی پر توجہ رکھنا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اے میری شہزادی، اے میری مالکنی جناب زہرا میری مدد فرمائیے۔ اور جس وقت یہ جملہ ادا کرنا، اپنے آپ کو ایسے محسوس کروانا جیسے آپ در زہرا پر، چوکھٹے جناب زہرا پر اپنی پیشانی رکھے ہوں، اپنے رخسار کو رکھے ہوں اور شہزادی کو آواز دے رہے ہوں۔ یقیناً یہ وہ در ہے کہ جس در سے انسان خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ زندگی پیغمبر کا خاص طور کا عمل یہی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار انسان پیغمبر کی خدمت میں آتا، پیغمبر اکرم اسے در زہرا پر بھیجاتے، جاؤ اس در پر، یہ در تمہاری تمام مشکلات کا حل ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا تمام شیعان حیدر کرار کی جناب زہرا کے صدقے میں حفاظت فرمائے، اور جو کوئی بھی مشکل میں گرفتار ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خاص طور سے شیعان حیدر کرار جو فلسطین میں، جو سوریہ میں، لبنان میں مشکلات میں گرفتار ہیں، جناب زہرا کے صدقے میں خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کے شہداء کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔